السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جماعت کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترک جماعت کے اعذار بھی پڑھے تھے کہ کون سے ایسے عذر ہیں جن کی بنیاد پر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب نہیں رہتا۔ امید ہے آپ نے عملی کتاب میں کام کیا ہوگا اور اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم سجدہ سہو کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ یہ جانیں گے کہ سجدہ سہو کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ سجدہ تو وہ ہے جو نماز کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے، اور سہو کا معنی ہے بھول، کہ نماز کے اندر وہ سجدہ کرنا کہ جو نماز میں کسی بھول یا غلطی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس غلطی کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے سے ممکن ہو، تو آخری اتحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتحیات شروع سے لے کر اور درود شریف اور دعا تک پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو یوں نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، کون کون سی ایسی نماز کے اندر غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے 4 اصول یہاں آپ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ میں زبانی آپ کو چاروں اصول بتا رہا ہوں، پھر ان کی تفصیلات اور اس کی مثالیں وہ کتاب میں جب ہم ریڈنگ کریں گے، بلند خوانی کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا۔ نماز کے اندر واجبات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، تو بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر بعد میں سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرا اصول، کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جانا۔ تاخیر کتنی؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر، اتنی اگر کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا اصول، واجب کی ترتیب تبدیل کر دینا، آگے پیچھے کر دینا واجب کی ترتیب کو۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب کو ان کی مقررہ مقدار سے زیادہ ادا کرنا۔ کسی فرض یا واجب کو ان کی مقررہ مقدار سے زیادہ ادا کرنا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور ان اصولوں کی تفصیل پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں مثالیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 67، عنوان ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو کے معنی ہیں بھول جانا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول چوک ہر انسان سے ہر کام میں ہو سکتی ہے۔ ویسے تو نماز بہت توجہ سے پڑھنی چاہیے، ہر رکن اور واجب اہتمام سے اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے دوران بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی تلافی کے لیے نماز کی آخری رکعت میں 2 اضافی سجدے 1 سلام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کی تعریف کی گئی ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیر میں اتحیات پڑھ لینے کے بعد دائیں جانب سلام پھیرے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے۔ سجدہ میں حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائے اور بیٹھ جائے، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے قاعدہ میں بیٹھ جائے،
اور اب دوبارہ اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھے اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لے۔ یہ ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ سجدہ سہو کب ضروری ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر اس کی تفصیلات ذکر کرنی شروع کر دی جائیں کہ کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس سے بہت سے صفحات بھر جائیں گے جن کا یاد کرنا بھی دشوار ہوگا، یعنی مشکل ہوگا۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے اس کے چند اصول اور ان کی ایک دو مثالیں ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو آپ نے یاد کر لیا تو آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، 4 اصول ہم نے پڑھے ہیں۔ پہلا اصول، بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا۔ مثلاً اب مثال دیکھیں، مثلاً قوما واجب ہے۔ قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونا۔ اگر کوئی شخص بھولے سے رکوع کے بعد قوما کرنے کی بجائے فوراً سجدہ میں چلا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے قاعدہ اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو سے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی۔ دوسری مثال، 4 رکعات یا 3 رکعات والی نماز میں قاعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ یعنی پہلا قاعدہ۔ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور سجدہ کے بعد قیام کے لیے اٹھنے لگا تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو، یعنی نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا نہ ہوا ہو اور اس کو قاعدہ یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر باقی نماز پوری کر لے۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء، دوسری رکعت 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا تھا، قاعدہ اولیٰ یعنی پہلا قاعدہ کرنا تھا تو بھول گیا، بھولے سے کھڑے ہونے لگے اور ابھی تک کھڑے ہونے کے قریب نہیں بلکہ بیٹھنے کے قریب ہے، نیچے کا حصہ پوری طرح سیدھا نہیں ہوا، نیچے کا دھڑ، تو وہیں بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ لے، نماز پوری ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا، تو قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ دے اور قیام کے لیے کھڑا ہو جائے اور باقی رکعتیں پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس لیے کہ اس سے قاعدہ اولیٰ چھوٹ گیا جو کہ نماز میں واجب ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی اور نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اگر پہلا قاعدہ وہ رہ گیا ہے بھولے سے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو 4 رکعتیں پوری کر لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز پوری ہو جائے گی۔ یہ پہلا اصول تھا، مجھے امید ہے آپ پہلا اصول سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا اصول، کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار تاخیر ہونا۔ مثلاً اب اس کی مثال دیکھیں، نماز کی ہر رکعت میں قیام فرض ہے اور دونوں سجدے بھی فرض ہیں، اور ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کی طرف منتقل ہونا ضروری ہے، لہٰذا پہلی رکعت میں دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے بعد بجائے کھڑا ہونے کے بھولے سے بیٹھ جائے اور اتنی دیر بیٹھا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں کھڑے ہونا تھا، بھولے سے بیٹھ گئے اور اتنی دیر بیٹھا رہا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اس لیے کہ اس نے قیام جو فرض تھا اس کی ادائیگی میں تاخیر کر دی۔ دوسری مثال، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ تو گیا لیکن سوچنے لگا اور تحیات پڑھنا شروع نہیں کی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار تاخیر ہو گئی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے تحیات پڑھنے میں جو کہ واجب ہے تاخیر کر دی۔ یہ دوسرا اصول تھا، فرض یا واجب میں تاخیر کر دینا۔ تیسرا اصول، واجب کی
تبدیل کرنا، مثلاً فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں جبکہ واجب، سنت اور نفل نماز کی تمام رکعات میں سورۃ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے، سورۃ فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی ملانا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کو تبدیل کر دے، یعنی سورت پہلے پڑھ لے اور سورۃ الفاتحہ بعد میں پڑھے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اس نے واجب کی ترتیب آگے پیچھے کر دی۔ یہ تیسرا اصول ہے کہ واجب کی ترتیب بدل دی۔ اب نماز کے اندر سورہ فاتحہ پہلے ہے اور بعد والی سورت بعد میں پڑھتے ہیں، تو اس نے سورۃ فاتحہ کو بعد میں پڑھا اور پہلے جو ہے وہ دوسری سورت پڑھ لی، تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری اصول، کسی فرض یا واجب کو اس کی مقررہ مقدار سے زائد ادا کرنا۔ مثلاً رکوع 1 فرض ہے، کوئی شخص 2 مرتبہ رکوع کر لے، یا سجدے 2 فرض ہیں لیکن کوئی شخص 3 سجدے کر لے، یا تحیات 1 مرتبہ واجب ہے، کوئی شخص 2 مرتبہ پڑھ لے، تو ان سب صورتوں میں فرض یا واجب کو اس کی مقررہ مقدار سے زائد پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو ضروری ہے۔ یہ آخری اصول ہے، چوتھا اصول ہے کہ کسی فرض یا واجب کی مقررہ مقدار سے زائد کر لینا، اس کو بڑھا لینا۔ وضاحت، اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ان افعال کی وجہ سے سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب یہ بھولے سے ہو جائیں۔ اگر کوئی یہ افعال جان بوجھ کر لے تو پھر نماز ٹھیک ہونے کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ پوری نماز لوٹانا ضروری ہے۔ یہ صرف بھولنے کی صورت میں اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس میں سجدہ سہو سے تلافی پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر جو ہے یہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ اگر ایک نماز میں ایسی باتیں جن پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے ایک سے زائد ہو جائیں، ایک سے زائد غلطیاں ہو جائیں، تب بھی صرف 1 مرتبہ سہو کے 2 سجدے کر لینے کافی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص سے بھولے سے سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی، پھر بھولے سے قاعدہ اولیٰ بھی رہ گیا، تو اب صرف 1 مرتبہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہے، بار بار سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب تھا، قاعدہ اولیٰ کا پڑھنا بھی واجب تھا۔ غلطیاں 2 ہوئی ہیں لیکن سجدہ سہو 1 ہی کافی ہو جائے گا۔ سجدہ سہو بھولے سے واجب چھوٹنے پر ہوتا ہے، اگر بھولے سے فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ جو بھولے سے چھوٹنے والی بات ہے یہ صرف واجب کی ہے، اگر فرض کسی نے بھولے سے بھی چھوڑ دیا تو بھی نماز اس کی درست نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کی سنتیں چھوٹ جانے سے چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو قابل معافی ہے، البتہ جان بوجھ کر سنت چھوڑنا گناہ اور بے ادبی ہے، گناہ اور بے ادبی ہے۔ اب یہ آپ عملی کتاب میں کام سمجھ لیں، اس کے بعد ڈائری لکھیں گے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 33 سجدہ سہو کا عنوان ہے۔ یہاں سوال نمبر 1 ہے سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، تو یہاں سجدہ سہو کی تعریف آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سجدہ سہو کا طریقہ بیان کریں۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں آپ یہ لکھیں گے۔ اور سوال نمبر 3 سجدہ سہو کے کتنے اصول ہیں، آپ نے صرف اصول لکھنے ہیں، جو 4 اصول آپ نے پڑھے ہیں ان اصولوں کے نام لکھنے ہیں، ان کی مثالیں آپ نے بیان نہیں کرنی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ اگر کوئی شخص 3 سجدے کر لے تو سجدہ سہو ڈیش ہے، واجب ہے۔ اسی طرح آپ بقایا بھی خالی جگہ پر کریں گے۔ اگر بھولے سے ڈیش چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانی پڑے گی، فرض چھوٹ جائے تو یہ باقی بھی آپ خالی جگہ عزیز طلباء خود مکمل کر لیں گے۔ اب آپ کی آج کی اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33-34 پر کام مکمل کریں اور اسے یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔